اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا میں نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ 18 کی 18,000 مخلوقات انسان کے فائدے، انسان کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اب یہ ہماری سمجھ ہے یا ہماری عقل ہے کہ ہم اس مخلوق کا وہ فائدہ جو وہ مخلوق ہمیں پہنچا رہی ہے ہم اس کو فائدہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہے وہ ساری کی ساری مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر ان ساری کی ساری مخلوقات میں فضیلت دے دی ہے۔ اب اگر مختصر عرض کرو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 18,000 مخلوقات میں سے سب سے زیادہ افضل انسان ہے۔ اب انسان جو دنیا میں آباد ہیں وہ کئی کروڑ ہیں، کئی کروڑ، ارب کی تعداد کے اندر غالباً 6 ارب بتایا جاتا ہے کہ انسان ہے۔ اب اتنی کثیر تعداد کے اندر انسان ہے اور ہر انسان کی سوچ مختلف، ہر انسان کی سوچ کا زاویہ مختلف، ہر انسان کی ترجیحات مختلف ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ رب تعالیٰ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے ان سعیکم لشتی، کہ اے انسان تم سب کی کوششیں جدا جدا ہے، تم جس فکر میں ہو، جس لگن کے اندر ہو، ہر انسان کی سوچ کا زاویہ، ہر انسان کی فکر، ہر انسان کی تڑپ، ہر انسان کی ترجیحات یہ مختلف ہے۔ اب یہ 6 ارب انسان ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات میں سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اب 6 ارب انسانوں میں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہے جو آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ آقا کے امتی ہونے کی وجہ سے انسان کو جو اعزاز حاصل ہے، انسان کو جو فضیلت ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ قرآن مجید کی بیشتر آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین وانتم خیر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میں نبیوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا ہوں اور تم امتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے ہو، میں نبیوں میں سے سب سے آخر میں آیا ہوں اور میری امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی اس امت کو فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اب ساری کی ساری امت میں سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں سے انسان افضل ہے، انسانوں میں سے جو مسلمان ہے وہ افضل ہے۔ اب مسلمانوں میں کون افضل ہے یا مسلمانوں میں سے کس کی فضیلت زیادہ ہے، اس بات کی طرف ذرا غور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی فرماتے کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک، کہ اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے سامنے 4 راستے رکھ رہا ہوں۔ پانی کا ایک گلاس۔ اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے سامنے 4 راستے بیان کر رہا ہوں، ان 4 راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کر لینا۔ جو پہلا راستہ ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، جو پہلا راستہ ہے اس میں اللہ کے ہاں بھی عزت ہے، لوگوں کے ہاں بھی عزت ہے۔ جو دوسرا راستہ ہے وہ بھی فضیلت والا لیکن پہلے کی بنسبت کم ہے۔ جو تیسرا راستہ ہے وہ بھی فضیلت والا ہے لیکن پہلے 2 کی بنسبت کم ہے، اور جو چوتھا راستہ ہے وہ بھی فضیلت والا لیکن پہلے 3 کی بنسبت اس کی فضیلت کم ہے۔ ان 4 راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کر لینا، ولا تکن خامسا، کوئی اور راستہ اختیار نہ کرنا، کسی اور راستے کو تلاش نہ کرنا، کسی اور راستے پر نہ چل پڑنا۔
اگر تم نے یہ 4 راستے چھوڑ دیے، 5واں راستہ اختیار کر لیا، فتہلک، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تو ہلاک ہو جائے گا، تو ہلاکت میں چلا جائے گا۔ 5واں راستہ تیرے لیے نہیں ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ان 4 راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کن عالمن او متعلمن او سامعن او محبن ولا تکن خامسن فتہلک۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے فضیلت والا راستہ، سب سے افضل راستہ، سب سے قریب راستہ جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے، سب سے زیادہ فضیلت والا راستہ کہ جو اللہ کی نظروں میں بھی اور اللہ کے رسول کی نظروں میں بھی ہے، فرمایا کن عالمن، وہ یہ ہے کہ تم ایک عالم بن جاؤ، عالم دین بن جاؤ، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، دین سمجھو، دین سمجھاؤ، یہی راستہ اختیار کر لو، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا راستہ ہے، یہ سب سے زیادہ اچھا راستہ ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کر دینے والا راستہ ہے۔ یہ ایک نہیں، کئی روایات کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء لا نورث مالا ولا دینارا، کہ انبیاء کا جو وارث ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، انبیاء کی جو وراثت چلتی ہے وہ علم میں چلتی ہے، انبیاء نہ مال کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، نہ درہم اور دنانیر کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، علم ہی اصل میں انبیاء کی وراثت ہے۔ جو علم کو حاصل کرتا ہے، جو اپنی زندگی کا مقصد علم بنا لیتا ہے، علم سیکھتا، علم سکھاتا، علم پڑھتا، علم پڑھاتا، علم کی اشاعت کرتا، علم کی حفاظت کرتا، علم کا غلبہ کرتا، وہی اللہ کے نبی کا وارث ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کن عالمن، سب سے زیادہ فضیلت والا راستہ یہ ہے کہ تم عالم بن جاؤ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا او متعلمن، اگر کوئی عالم نہیں بن سکا، اگر کوئی علم دین سکھانے کے قابل نہیں بن سکا، یا اس مقام پر نہیں پہنچ سکا کہ وہ قرآن کے تمام مفاہیم کو سمجھ کر امت کو سمجھائے، قرآن پڑھ کر امت کو پڑھائے، اگر کوئی عالم نہیں بن سکا تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ متعلمن، دین سیکھنے والے بن جاؤ، دین کو سمجھنے والے بن جاؤ۔ یہ کبھی بھی سوچ اپنے ذہن میں نہیں لانی چاہیے اگرچہ وہ عالم ہی کیوں نہ بن جائے کہ علم میرا مکمل ہو چکا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ علم انسان مکمل حاصل کر ہی نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جزیات رہ جاتی ہیں، تو انسان پوری زندگی متعلمن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین سیکھنے والے بن جاؤ، دین کو سمجھنے والے بن جاؤ۔ اور چوتھا فرمایا، چوتھا راستہ میری امت کے لیے یہ ہے او سامعان، کہ چوتھا راستہ کہ انسان علماء، طلباء، نیک لوگوں کی بات کو سنے، جہاں پر ضرورت پڑے ان سے رہنمائی لے، جہاں پر ضرورت پڑے ان سے سوال کرے، جہاں موقع مل جائے کسی اللہ والے کی بات سننے کا بات کو سنے، عمل کی نیت سے سنے اور عمل کرنا شروع کر دے۔ پانچواں فرمایا او محبن، آخری راستہ میری امت کے لیے یہ ہے کہ وہ ان علماء، طلباء اور نیک لوگوں سے اور جو دین سے محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کرنا شروع کر دے۔ فرمایا ولا تکن خامسن، کوئی پانچواں راستہ اختیار نہ کرنا، اگر تم نے پانچواں راستہ اختیار کر لیا فتہلک، تو ہلاکت میں چلا جائے گا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے گا۔ اس لیے میں نے شروع میں جو تمہید عرض کی تھی کہ اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، کم و بیش اس سے کم زیادہ ہے، لیکن یہ محتاط اندازے کے مطابق ہے۔ ان 18,000 میں سے سب سے زیادہ فضیلت انسان کی ہے، انسانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت مسلمان کی ہے، مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہے جو عالم بن جائے، جو اس مقام پر پہنچ جائے، جو نبی کا وارث بن کر لوگوں کو دین سکھائے، لوگوں کو قرآن پڑھائے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، لوگوں کو قرآن سمجھائے، یہ نبی کے وارث ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں میرے بندوں میں سے العلماء، وہ علماء ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کو آگے لوگوں کو سمجھاتے۔
تو میرے بھائی، امت مسلمہ فضیلت کی حامل ہے۔ امت مسلمہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ غیر مسلم کے مقابلے میں فضیلت کا حامل ہے، غیر مسلم کے مقابلے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جتنے بھی کلمہ گو ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت ایک عالم دین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے۔ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے، یقین مانیے گا، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر ایک استاد اپنی زندگی کے اندر کسی کو قرآن پڑھا دیتا ہے، اور وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا پوری زندگی کے اندر جب جب قرآن پڑھے گا، جب جب قرآن کے اوراق پلٹے گا، جب جب قرآن کے الفاظ اپنی زبان سے دہرائے گا، جب جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرے گا، اس کا ثواب جس طرح پڑھنے والے کو ہو رہا ہے ایسے ہی پڑھانے والے کو ہو رہا ہے۔ اور جس طریقے سے اس نے قرآن سکھایا ہے، جس طرح سیکھ کر وہ عمل کر رہا ہے، قرآن سمجھ کر جب وہ عمل کرے گا تو جس بات پر وہ عمل کرے گا، جیسے اس عمل کرنے والے کو ثواب ہے، ایسے ہی قرآن سمجھانے والے کو بھی ثواب ہوگا۔ اور یہ ایک صدقہ جاریہ چل پڑتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ایک اور بات عرض کرتا چلو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا ہے کہ تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت امت محمدی کی ہے۔ جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا وہ کافروں سے بہتر ہے، کافروں کی بنسبت اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ ہم آقا کی امت میں سے ہیں۔ آقا کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ فضیلتیں حاصل ہیں کہ جو غیر مسلموں کو حاصل نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو دینی مدارس ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ جو قراء ہیں، یہ جو لوگوں کو دین پڑھا رہے ہیں، آپ کسی بھی فلاسفر کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی فلسفی کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لے، کوئی بھی بڑے سے بڑے عالم کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لے، اگر کسی سے موقع مل جائے سوال کرنے کا تو سوال کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر کسی نے اس موضوع پر کوئی کتاب لکھی ہو تو وہ کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی دین یا کوئی بھی طریقت، کوئی بھی شریعت وہ کیسے عروج پکڑتی ہے، اس کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہر فلسفی، ہر منطقی، ہر عالم، ہر مفسر، ہر محدث، ہر فقیہ آپ کو یہ بات بتائے گا کہ کسی بھی چیز کے لیے، کسی کو محفوظ رکھنے کے لیے، کسی کی آگے اشاعت کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہماری شریعت محمدی ہے، شریعت محمدی کے لیے بھی ان تین کاموں پر عمل کیا گیا، ان تین چیزوں پر عمل کیا گیا، تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ تین کام نہ کیے جاتے تو آج ہم تک دین نہ پہنچتا، آج ہمیں کلمہ نصیب نہ ہوتا، آج قرآن ہم تک صحیح معنوں میں نہ ہوتا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی طریقت اور آپ کا راستہ، آپ کی سنتیں ہم تک نہ پہنچتی۔ اور وہ تین کام کون سے ہیں؟ پہلا کام یہ ہے کہ انسان کوئی بھی دین یا کوئی بھی شریعت یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ آگے پھیلانا چاہتے ہیں، تین کاموں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو آگے پہنچانا ضروری ہے۔ جب وہ لوگوں تک پہنچ جائے تو تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا غلبہ کرنا ضروری ہے۔ اصل کے اندر یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں نے یہ تینوں کام کیے جس کی وجہ سے 1400 سال گزرنے کے بعد شریعت محمدی محفوظ بھی ہے، اس کی تبلیغ بھی آگے جاری ہے، اور کسی نہ کسی صورت کے اندر اس کا غلبہ بھی ہے۔ اب یہ تین کام جو میں نے عرض کیے ہیں یہ آئیں گے کہاں سے؟ پہلے نمبر پر میں نے عرض کیا ہے کہ وہ چیز محفوظ ہونی چاہیے، اور وہ محفوظ کب ہوتی ہے؟ جب اس کو پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیا جائے، جب اس کی تدریس شروع کر دی جائے، وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک کو پتا ہے وہ آگے دوسروں کو پڑھائے گا، وہ آگے دوسروں کو پڑھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں نے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اور کافروں نے یہ سازش کرنا شروع کر دی تھی کہ ہم کسی طریقے سے قرآن کو ختم کر دیں گے۔
لیکن حافظ قرآن اس قدر موجود تھے کہ وہ باوجود اس کے کہ سینکڑوں اور ہزاروں قرآن مجید کو ضائع کیا گیا، جلایا گیا اور پانی میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود حافظ قرآن جب موجود تھے تو قرآن باقی تھا۔ تو کوئی بھی چیز محفوظ تب ہوتی ہے جب اس کو پڑھا اور پڑھایا جائے، اس کی تدریس کی جائے، اور وہ چیز پھیلتی تب ہے جب اس کی آگے دوسروں کو دعوت دی جائے، تبلیغ کی جائے، اور اس کا غلبہ تب ہوتا ہے جب اس کے لیے جہاد کیا جائے، جب اس کے لیے لڑا جائے۔ اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان قرآن کی تعلیم پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی علماء سے ملتی ہے، تبلیغ کا کام ہے یہ بھی علماء اور مدارس سے ملتا ہے، جہاد کا جذبہ ہے یہ بھی علماء آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، جس سے جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس امت کے علماء اور اس امت کے دینی مدارس اس امت کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے۔ جن علاقوں کے اندر علماء ہے، جن علاقوں کے اندر دینی مدارس ہیں، یقین مانیے گا لوگ قدر نہیں کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی بیچارے صبح اٹھتے ہیں شام تک پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، فجر کی اذانیں دینا مولویوں کا کام۔ وہ علامہ اقبال کا بڑا مشہور مقولہ ہے، اس نے کتاب کے اندر لکھا تھا، اس نے لکھا تھا یہ دینی مدارس ملک پاکستان کے لیے بہت بڑا سرمایہ اور قیمتی اثاثہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں کھنڈرات دیکھ کر آیا ہوں مصر کے اندر، دیگر علاقوں کے اندر، کوفہ اور بصرہ کے اندر وہ میں کھنڈرات دیکھ کر آیا ہوں جو کسی زمانے کے اندر بڑی بڑی درسگاہیں ہوا کرتی تھی، جو کسی زمانے کے اندر بڑے بڑے فلسفی وہاں پر موجود تھے، لیکن آج کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ یہ علماء کا احسان ہے، یہ علماء کا طبقہ ہے جو صبح فجر کی اذان میں اٹھ کر دیتا ہے اور رات عشاء گئے تک ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ تو یہ دینی مدارس، یہ علماء، یہ یقین مانیے گا ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کو ایسے نہ سمجھا جائے جیسے وہ علماء کہتے ہیں، علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی بستی میں سے چند لوگوں کا پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر بستی میں سے ایک بھی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے تو پھر ساری بستی پر آفت آ جاتی ہے۔ یقین مانیے گا یہ علماء، یہ طلباء، یہ دینی مدارس یہ آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ کچھ فرائض ایسے ہیں جو آپ نے ادا نہیں کرنے ہیں، لیکن یہ علماء آپ کی طرف سے فرض کفایہ بھی ادا کر رہے ہیں، جو 24 گھنٹے قرآن پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے قرآن پڑھا رہے ہیں اور ہماری نسل کے اندر دین کی بقا کو زندہ رکھے ہوئے۔ اگر یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا چھوڑ دیں، آپ کے علاقے میں کوئی مدرسہ نہ ہو، آپ کے علاقے میں کوئی عالم نہ ہو، آپ کے علاقے میں کوئی قاری نہ ہو، یقین مانیے گا محرومی ہوگی، نسلوں کے اندر سے دین ختم ہو جائے گا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں کلمہ پڑھنا آتا بھی ہے تو کلمہ ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھیں گے، نماز آتی بھی ہے نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے یہ علماء، یہ طلباء، ان کا قدر کرے، ان کا احساس کرے، ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ تعاون کی کوشش کیا کریں۔ یقین مانیے گا یہ ہمارا مدرسہ، یہ آپ کے سامنے یہاں پر جو کام کر رہا ہے، تبلیغ کا کام ہے، تدریس کا کام ہے، قرآن مجید پڑھانا ہے، قرآن مجید حفظ کروانا ہے، قرآن مجید ناظرہ پڑھانا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ ہے، یہ سارے کے سارے کام یہاں پر ہو رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو تعاون کی ضرورت ہے، یہاں پر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، یہاں پر تعاون کیجئے، دعا کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے اور اس کی قدر کیجئے اور اپنے بچے کو یہاں پر داخل کروائیے۔ یہ نہ ہو کہ اگر آپ اس کو نظر انداز کریں اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ نہ کریں، آپ یہ سمجھیں کہ شاید یہ مدرسے ہیں، یہ مولوی ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے، میں نے تو اپنے بچے کو فلاں سکول میں پڑھانا ہے، مدرسے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میرے بچے کو کسی قاری کی ضرورت نہیں ہے، یا میں اپنے بچے کسی مولوی کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر آپ فکر کیجئے آنے والی نسلوں کے اندر ایمان
बाकी नहीं रहेगा। फिर फिक्र कीजिए आने वाली नस्लों को दीन का पता नहीं होगा, तो फिर फिक्र कीजिए आने वाली नस्लें दीन से महरूम हो जाएंगी। यहां पर हमारे मदरसे के अंदर मैंने थोड़ा सा तारुफ पेश करना है। तारुफ इस वजह से पेश करना है कि आज पिछले हफ्ते के अंदर हमारे मदरसे में बच्चों का इम्तिहान हुआ था और इम्तिहान का आज नतीजा है, आज रिजल्ट है। तलबा भी मौजूद हैं, तलबा के वालिदैन भी मौजूद हैं, अहले इलाका भी मौजूद हैं, नमाजी भी मौजूद हैं। सबके सामने ये बात अर्ज कर रहा हूं, मदारिस की अहमियत को उजागर कर रहा हूं, उलमा की अहमियत को उजागर कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं इन दीनी मदारिस को, इन मसाजिद को और इनमें पढ़ाने वाले लोगों को। ये तो मौलवी है, इनका काम ही ऐसा है, इनको तो दुनिया का कोई काम नहीं है। यकीन मानिएगा हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, अगर ये उलमा अपनी जिंदगी का मकसद पैसा कमाना बना ले तो खुदा की कसम बड़े बड़े अमीर उलमा हो जाए, लेकिन फिक्र इनको ये है कि हमारी उम्मत मुस्लिमा की नस्ल के अंदर दीन बाकी रहे। इसलिए ये अपनी सारी मसरूफियात दुनियावी छोड़कर सुबह फजर की अजानों से लेकर रात इशा के बाद तक सिर्फ मदरसे की चार दीवारी में रहते हुए आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, फी सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं, कोई डिमांड नहीं करते। और ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है और ये इनका एहसास है। लेकिन बहैसियत हम मुसलमान होने के हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम कदर करें। और ये बात हकीकत है, आप भी जानते हैं कि ये मदारिस का निजाम आप लोगों के ताउन से चलता है। ये मदारिस की जितनी भी जरूरियात है ये आप लोगों के ताउन से चलती हैं। ये मदरसे के जितने भी अखराजात हैं ये आप लोगों के ताउन से चलते हैं। मैं यहां पर यह बात अर्ज करता हूं कि उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवान और उम्मत मुस्लिमा के गयूर लोग वो ये फिक्र करते हैं कि हमारी नस्ल में दीन बाकी रहे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, दुनियावी मामलात है ना, तो दुनियावी मामलात के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर दो तरह की जिम्मेदारियां डाली हैं। एक दुनियावी जिम्मेदारी है, एक दीनी जिम्मेदारी है। दुनियावी जिम्मेदारी ये है कि मैंने कपड़े पहनने हैं, दुनियावी जिम्मेदारी ये है मैंने औलाद को पालना है, दुनियावी जिम्मेदारी ये है मैंने अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, दुनियावी जिम्मेदारी ये है कि मैंने अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसके लिए हम तगदो करते हैं, उसके लिए हम सफर करते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, अपनी सलाहियतें खर्च करते हैं। लेकिन दूसरी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ये डाली है कि जहां पर आपने अपनी दुनियावी जरूरियात को पूरा करना है वहां पर दीनी जरूरियात को भी पूरा करें। और दीनी जरूरियात ये है कि जैसे मेरे अंदर दीन बाकी है मेरी औलाद के अंदर भी दीन बाकी रहे, मेरा मोहल्ला भी दीनदार हो जाए, मेरे अहले इलाका भी दीनदार हो जाए, मेरे घर वाले भी दीनदार हो जाए। ये मुसलमान पर दीनी जरूरत है और ये इस पर फर्ज है कि वो इस बात की फिक्र करे। और जब लोग इस बात की फिक्र करेंगे और इस बात का एहसास करेंगे ये निजाम आगे चलता चला जाएगा, ये निजाम आगे फैलता चला जाएगा। तो गुजारिश ये है कि उलमा और तलबा और दीनी मदारिस इनका ख्याल कीजिएगा, इनकी जरूरियात को पूरा कीजिएगा, इनके साथ ताउन कीजिएगा, ये हमारा हक है। और ये बात याद रखिएगा, अगर कोई आदमी मस्जिद और मदरसे के अंदर खर्च कर रहा है, अगर कोई आदमी मस्जिद और मदरसे में दे रहा है, खुदा की कसम अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह आपके पैसों का मोहताज नहीं, अल्लाह आपके सजदों का मोहताज नहीं, अल्लाह आपकी दीनदारी का मोहताज नहीं है। हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये हमारी जरूरत है। अल्लाह कुरान में ये कह रहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि ये तुम्हारा दीन है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए फायदे की चीज है, तुम्हारी आखिरत बनेगी, तुम्हारी कब्र ठंडी होगी, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। आजकल जैसे इसराइल का वाकया चल रहा है, हालात चल रहे हैं, फलस्तीन की बात हो रही है, तो लोग ये कह रहे हैं कि कोई अबाबील आ जाए कि शायद उन पर पत्थर बरसाए। लेकिन अफसोस ये है उम्मत मुस्लिमा की इतनी कसीर तादाद होने के बावजूद हम वो अबाबील नहीं बन रहे। हम ये तो दुआएं करते हैं कोई फलस्तीन के अंदर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई खालिद बिन वलीद आ जाए जो काफिरों का कला कमा करे, लेकिन हम ये क्यों नहीं कर रहे। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है। मिसाल जो असल देना चाहता हूं वो ये है कि अगर हम दीन की खिदमत नहीं करेंगे अल्लाह किसी और से दीन की खिदमत ले लेगा। जैसे अल्लाह ने अबाबीलों से खिदमत ली थी, अल्लाह
اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کسی ذات کا محتاج نہیں ہے, ایک فرد کا محتاج نہیں ہے, ایک خاندان کا محتاج نہیں ہے. اللہ صرف دیکھتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کس کے اندر طلب زیادہ ہے, کس کے اندر طلب زیادہ ہے, اللہ اس کو نوازتا ہے. اور اگر ہمارے اندر طلب نہ ہو, ہمارے اندر طلب نہ ہو, تو خدا کی قسم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے. مولانا ظفر علی خان صاحب, یہ آپ کے کرم آباد والے, انہوں نے اس آیت کا ترجمہ اس شعر میں کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جس کو نہ ہو خود فکر اپنی حالت کے بدلنے. اگر آپ خود نہیں فکر کریں گے تو یقین مانیے گا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں اور صبح اٹھے تو دیندار ہو جائیں, رات کو سوئیں صبح اٹھے تو آپ نمازی ہو جائیں. نہیں, اللہ سے مانگنا پڑے گا اور ہمت اور کوشش کرنی پڑے گی.